آج 20 چیزیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کھا پی لینا. سب کو پتا ہے کہ روزے میں کھانا پینا جائز نہیں ہے. کچھ بھی آپ نے کھایا پیا ہم بستری کی, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. نمبر 2, الٹی کرنا. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے الٹی ہونے اور الٹی کرنے میں. ایک الٹی آئی آپ نے کی, بھلے میں کہتا ہوں لوگوں کو تگاری بھر کے بھی اگر آپ نے الٹی آپ کو ہوئی ہے, آپ نے کی نہیں ہے زبردستی, آپ کو الٹی ہوئی ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ کو بے چینی ہو رہی تھی, زیادہ کھا لیا تھا, عجیب ڈکاریں آ رہی تھی, تو آپ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور الٹی کی, وامٹنگ کی آپ نے جان بوجھ کر, اور وہ منہ بھر کے ہوئی ہے, تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. دونوں میں فرق ہے, اچھے سے اس کو سمجھیں. الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, الٹی کرنے سے, جبکہ وہ منہ بھر کے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ نمبر 2 ہوا. نمبر 3, روزے میں حیض آ جانا. روزے میں اگر ماہواری آ گئی نا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 4, ماسٹربیشن کرنا. اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اگر کسی نے منی خارج کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھے سے سمجھیں, بہت غلط عادت ہے, بری عادت ہے, اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. لیکن روزے کی حالت میں اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بعد میں قضا واجب ہے, کفارہ نہیں ہے. نمبر 5, وکس انہیلر کا استعمال کرنا. وکس انہیلر ہوتا ہے نا, ایسے سونگتے ہیں وکس انہیلر, تو اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھیں, باریک باریک ذرات ناک کے ذریعے سے وہ ہمارے دماغ میں پہنچتے ہیں, اس لیے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, وکس لگانا جائز ہے, آپ سر پہ لگائیں وکس, سینے پہ لگائیں, ناک کے باہری حصے پہ وکس لگائیں, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال وکس انہیلر کا استعمال نہ کریں. نمبر 6, بیڑی سگریٹ یا حقہ پینا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 7, ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں ناک میں دوا نہ ڈالیں, ڈائریکٹ وہ حلق میں چلی جائے گی. نمبر 8, بھانپ لینا, جس کو بخارا لینا کہتے ہیں. خالی گرم پانی کی ہو یا ویسے اس میں وکس ڈالی آپ نے اور اس کی بھانپ لے رہے ہیں آپ, تو بھانپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 9, کان میں دوا ڈالنا, جبکہ پردہ پھٹا ہوا ہو اور کان میں کوئی دوا ڈالے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کان کے پردے صحیح سالم ہے, کان کے پردے صحیح سالم ہے, ویسے ہی کان میں درد ہے اور آپ نے دوا ڈالی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تھوڑی تفصیل ہے. نمبر 10, غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کلی کر رہے تھے یا آپ غسل کر رہے تھے, آپ نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا, اس کو پھینکنا تھا لیکن تھوڑا سا پانی حلق میں چلا گیا اور وہ پیٹ میں اتر گیا, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ گناہ نہیں ملے گا, بعد میں اس کی قضا کرنی ہے, لیکن بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 11, نسوار استعمال کرنا. نسوار ہوتی ہے نا, وہ ناک میں استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگ, تو اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 12, اگربتی وغیرہ کا دھواں بالقصد کھینچنا. اگربتی یا کسی بھی چیز کا دھواں جان بوجھ کے ایسا کر کے کھینچنا, اس سے بھی کیا ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 13, نکسیر پھوٹی, اس کا خون حلق میں چلا گیا, تو حلق میں چلا گیا خون اگر, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر حلق میں نہیں گیا, منہ میں تھا, آپ نے اس کو تھوک دیا, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن حلق میں چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا. نمبر 14, رات میں یا سحری کے وقت پان یا گٹکا کھایا اور آنکھ لگ گئی اور ڈائریکٹ صبح نیند کھل رہی ہے 8 بجے 9 بجے اور گٹکا منہ میں ہی تھا, تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ نیند میں وہ تھوڑا تھوڑا اس کا عرق جو ہے وہ اندر پیٹ میں چلا گیا, اس کا رس, جس کی بنیاد پر روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 15, کوئی بھی چیز, پتھر, گھاس یا کاغذ کا ٹکڑا, کوئی بھی چیز, وہ ٹکڑا اس نے اٹھایا اور نگل لیا اس ہے نا, اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لکڑی باریک باریک ہوتی ہے, دانت صاف کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا اور تھوڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر وہ پیٹ میں چلا گیا, مثلا مثال دے رہا ہوں میں, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 16, دانت کا خون, دانت میں سے خون نکلا, مسوڑے میں سے دانت میں سے خون نکلا, وہ ہمارے حلق میں چلا گیا, بہت معمولی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن تھوک کے برابر یا تھوک سے زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 17, بیوی سے ہنسی مذاق کر رہے تھے, بیوی سے ہنسی مذاق کر رہے تھے, کسنگ کر رہے تھے, پاس میں لیٹے تھے, ہنسی مذاق میں منی خارج ہو گئی, تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ ڈسچارج ہو گئے نا بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے, تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, احتلام ہونے سے, سوئے تھے, آپ کو گندا خواب آیا یا خواب نہیں آیا, ویسے احتلام ہو گیا, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا, اس لیے نئے جوڑوں کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بیوی سے دور رکھا کریں. اس لیے ہنسی مذاق میں اگر منی نکل گئی, ڈسچارج ہو گئے, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 18, اینیما لینا, یعنی پیٹ صاف کرنے کے لیے یا پیٹ تک کوئی دوائی پہنچانے کے لیے بیت الخلا کے مقام سے, پخانے کے مقام سے دوا اگر اندر داخل کی ہے
تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اینیما لینا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 19، بواسیر کی کسی کو اگر بیماری ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس بیماری سے، اگر تکلیف ہے کسی کو، اور اندرونی جو مسے ہوتے ہیں وہاں پر اگر کسی نے دوائی لگائی ہے اندرونی مسوں پر، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ دوائی معدے میں پہنچ جائے گی۔ نمبر 20، عورت کا اپنی شرمگاہ میں دوا ڈالنا، کسی کو تکلیف بیماری ہو جاتی ہے تو عورت اگر اپنی شرمگاہ میں دوا ٹپکائے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ تقریباً 20 چیزیں ہم نے جو ذہن میں تھی روزہ توڑنے والی وہ نوٹ کی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس میں سے کوئی ایسی بات ہو کہ جو پوری سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کوئی اس کے سوا کوئی بات ہو، تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے کمنٹ کا جواب دیں اور آپ کو تسلی کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حفاظت فرمائے، کمیاں کوتاہیاں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔